اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے، سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائیں بطحا، سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائیں بطحا، بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے، بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، تیری صورت کی طرف دیکھتا رہوں میں آقا، تیری صورت کی طرف دیکھتا رہوں میں آقا، پتلیوں کو اسی مرکز میں ٹھہر جانے دے، پتلیوں کو اسی مرکز میں ٹھہر جانے دے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے، اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اور موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا،
اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، روک رضوانہ مظفر کو در جنت سے، روک رضوانہ مظفر کو در جنت پر، یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے، یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی عظمت رسولہ وشرف حبیبہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دور حیات آئے گا قاتل خزاں کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ وہ ظلم ابن زیاد کا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے پیغام کربلا کے عنوان سے جو 9 دن کے پروگرام کا شیڈول بنایا گیا تھا، آج الحمدللہ اس کی 6ٹی نشست منعقد ہو رہی ہے، 6 دن کی مجلس منعقد ہو رہی ہے۔ سید خسرو پاشا حسینی قادری، اسرا قادریہ، خادم الطریقۃ القادریہ سہیل علی خان قادری، سید فیضان قادری، نور، سید سلو محمد صلاح الدین، جبار بیگ، صابر خان، فاطمہ بیگم، اعظم شریف محمد، قادری نصرت جہاں، جبار بیگ، اعظم شریف محمد، اور نور نے ہم کو جوائن بھی کیا ہے اور کمنٹس بھی بھیجے ہیں۔ قریب و دور سے لوگ پروگرام دیکھ بھی رہے ہیں، اور بر صغیر کے مشہور بارگاہ حضرت سلطان باہو قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز سے وابستہ پنجاب کے محمد فخر نے بھی کامنٹ کیا ہے۔ ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان سب کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے اس پروگرام کے تمام جوائن کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں اہل بیت پاک کا فیضان نصیب فرمائے، اور جن لوگوں نے سلام کیا ہے سب کے سلام کا جواب دیا جاتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، سامعین کرام، یہ 9 دن کا جو پیغام کربلا پروگرام ترتیب پایا ہے، اس میں شخصیات کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ آج 6 دن کی مجلس ہے۔ پہلے دن ابو الفضل خمر بنی ہاشم عباس بن علی علیہم السلام کی خدمت بابرکت میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ دوسرے اور تیسرے دن سیدتنا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں خراج غلامی پیش کیا گیا۔ چوتھے دن سفیر الحسین سیدنا امام مسلم بن عقیل علیہم السلام کی خدمت بابرکت میں نذران عقیدت پیش کیا گیا، آپ کا تذکرہ خیر کرنے کی سعادت حاصل کی گئی۔
کل 5ویں دن سیدنا امام علی مقام حسین بن علی علی جدہ و علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد مبارک کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی گئی، اور آج 6 دن کی مجلس منعقد ہو رہی ہے، اور اس کو ہم میدان کربلا کے ان بہادروں کے نامی اس میں گرامی سے معنون کرتے ہیں جو میدان کربلا میں فرزند رسول صبت رسول اللہ ریحانۃ النبی سیدنا امام حسین علی جدہ و علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شامل تھے، اور جنہوں نے ظلم و جبر و اقتدار و ملوکیت کی آہنی دیوار سے ٹکرا کر امام علی مقام پر اپنی جان نچھاور کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ہوئے، اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی انہوں نے ضمانت حاصل فرمائی۔ اصل مقصد تو اصل ارادہ تو یہ ہے کہ امام علی مقام کے جانثاروں کو خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ تو اس ضمن میں شخصیات کے حوالے سے چونکہ گفتگو ہو رہی ہے، تو آج ہم ان مبارک مقدس شخصیتوں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کا تعلق خاندان بنی ہاشم سے ہے، بالفاظ دیگر جن کا تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پاک سے، سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گزاروں سے ہے، یعنی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خاص خادموں سے ہے، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خوش نصیب امتیوں سے ان کا تعلق ہے جن کو اللہ رب العزت نے خاندان بنو ہاشم میں پیدا فرمایا۔ خاندان بنو ہاشم کا یہ فخر ہے، امتیاز ہے، اور بلا شرکت غیرے وہ اس فضیلت کے اور اس عظمت کے حامل ہیں کہ ان کو اللہ رب العزت نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان عالی شان میں پیدا فرمایا، اور ان کے شرف اور ان کی عظمت کا اظہار رہتی دنیا تک اس طرح ہوتا رہے گا کہ زکوٰۃ جو مال کا میل ہے ان کو زکوٰۃ کا مال دیا نہیں جا سکتا، اگرچہ کہ وہ غریب ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان کی عظمت، ان کی شان، ان کی عظمت کا دنیا میں اظہار ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اب آپ کے سامنے ہم بنو ہاشم کے ان خوش نصیبوں کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں جو معرکہ کربلا میں، میدان کربلا میں امام علی مقام سیدنا امام حسین علی جدہ و علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک رہے، اور نہ صرف یہ کہ شریک رہے بلکہ انہوں نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، امام حسین علیہ السلام پر سے قربان ہو گئے۔ تو خاندان بنو ہاشم سے یا خاندان بنو عبد المطلب سے، حضرت عبد المطلب کی اولاد میں جملہ 18 نفوس قدسیہ کو میدان کربلا میں جام شہادت نوش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ آج ہم ان کے نام لے رہے ہیں، ان کا تذکرہ خیر کر رہے ہیں، ان کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ بنو ہاشم سے یا بنو عبد المطلب سے جملہ 18 نفوس قدسیہ نے مرتبہ شہادت میدان کربلا میں حاصل فرمایا۔ ان کی تفصیل اس طرح بتائی گئی ہے، ہم تاریخوں میں جو اختلاف ہے اس کو چھوڑ کے یہاں پر راجح قول آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے مولائے کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی اولاد کا ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے، اور ان کی جملہ تعداد 6 ہے، یعنی مولائے کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے براہ راست صاحبزادے، آپ کے پوتوں کو چھوڑ کے جو صرف آپ کے فرزند آپ کے صاحبزادے ہیں، جملہ 6 صاحبزادے مولائے کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ پھر اس کے بعد خلیفۃ رسول اللہ امیر المومنین ریحانۃ النبی المصطفیٰ سیدنا امام الحسن المجتبیٰ علی جدہ و علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادوں میں سے 3 صاحبزادے میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ مولائے کائنات کے 6 صاحبزادے اور سیدنا امام حسن کے 3، تو جملہ تعداد 9 ہوئی۔ پھر اس کے بعد امام علی مقام سلطان کربلا شہید کربلا سیدنا امام حسین علی جدہ و علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 فرزند میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ اس طرح حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے 6 صاحبزادے اور آپ کے 5 پوتے، 6 صاحبزادے اور 5 پوتے، 5 پوتوں میں سے 3 سیدنا امام حسن کے صاحبزادے اور 2 سیدنا امام حسین کے صاحبزادے، تو مولا علی المرتضیٰ کے
6 صاحبزادے اور 5 پوتے، جملہ 11 شہادتیں مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے گھر سے ہوئی میدان کربلا میں، اور مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے خاندان کے 11 چراغوں کو میدان کربلا میں شیطانی آندھیوں نے بجھانے کی ناکام کوشش کی، وہ بجھ تو نہیں سکے، البتہ زندہ جاوید بن گئے۔ اب ان 11 کے علاوہ بقیہ جو 7 ہیں، ان میں سے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بھائی حضرت جعفر بن ابو طالب کے 2 صاحبزادے میدان کربلا میں شہید ہوئے، اور اب بقیہ یعنی 11 میں 2 ملا کے 13 ہوئے، اب بقیہ جو 5 بچتے ہیں تو وہ 5 جو شہید تھے خاندان بنو ہاشم کے میدان کربلا میں شہید ہونے والے، وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے برادر ذی وقار حضرت عقیل بن ابو طالب کے 2 بیٹے اور 3 پوتے ہیں۔ تو اس طرح حضرت عقیل بن ابو طالب کے گھر سے جملہ 5 شہادتیں میدان کربلا میں ہوئیں۔ ہم بات کو آسان کرنے کے لیے اس طرح آپ کے سامنے عرض کر سکتے ہیں کہ خاندان بنو ہاشم کے جن نفوس قدسیہ نے میدان کربلا میں جام شہادت نوش فرمایا، وہ جملہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 صاحبزادوں کی اولاد تھی، یعنی مطلب یہ کہ 18 کے 18 میدان کربلا میں جام شہادت نوش کرنے والے خاندان بنو ہاشم کے سپوت 18 کے 18 حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یا تو بیٹے تھے، حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یا تو پوتے تھے یا تو پڑ پوتے تھے، یعنی میدان کربلا میں 18 شہادتیں ہوئی خاندان بنو ہاشم کے، اور وہ 18 کے 18 عظمت والے شہید ایسے ہیں کہ ان کا شجرہ نسب بالواسطہ یا بلا واسطہ، یعنی یا تو براہ راست یا ایک واسطے سے، یعنی مطلب یہ کہ ایک واسطے سے یا 2 واسطوں سے حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے، ان کی قربانیوں کا اپنا ایک انفرادی مزاج ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسلام اپنے دور آغاز میں تھا تو اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر حفاظت و نگرانی کی چادر بن کر تننے والی ذات حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور پھر میدان کربلا میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے نے دین کو، اسلام کو، شریعت کو محفوظ کرنے کے لیے اپنا انتہائی اقدام کیا، تو اس موقع پر خود آپ بھی حضرت ابو طالب کے پوتے ہیں، اور آپ کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہونے والے بقیہ 17 نفوس قدسیہ جو خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سب یا تو حضرت ابو طالب کے پوتے ہیں یا تو حضرت ابو طالب کے پڑ پوتے ہیں۔ ہم یہاں ان مبارک مقدس شخصیات کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بات تو بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ میدان کربلا میں سلطان کربلا سیدنا امام علی مقام امام حمام حسین بن علی علی جدہ و علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہوئی، اور مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے فرزند دلبند ہیں۔ اور یہ بات بھی تقریباً لوگ جانتے ہیں کہ میدان کربلا میں مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے فرزند ابو الفضل قمر بنی ہاشم سیدنا عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر بھی دستار شہادت باندھی گئی۔ یہ 2 مولا کائنات کے ایسے صاحبزادے ہیں جن کے بارے میں تقریباً لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ ان کے علاوہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ان 2 مبارک شخصیتوں کے علاوہ اور 4 ایسی مبارک شخصیتیں میدان کربلا میں شہید ہوئیں جو براہ راست یعنی مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے وہ فرزند تھے۔ ان 4 میں سے ایک حضرت عبداللہ بن علی ہیں، دوسرے عثمان بن علی ہیں، تیسرے جعفر بن علی ہیں، اور چوتھے ابو بکر بن علی ہیں۔ حسین بن علی اور عباس بن علی علیہم السلام کی شہادت تو مشہور ہے، ان کے علاوہ بقیہ اور 4 مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کے صاحبزادے میدان کربلا میں شہید ہوئے، جن کے بارے میں لوگوں کو عام طور پہ معلوم نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ، سیدنا عثمان، سیدنا جعفر اور سیدنا ابو بکر۔ تو اس طرح مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کے 6 صاحبزادے میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ حسین بن علی، عباس بن علی، عبداللہ بن علی، عثمان بن علی، جعفر بن علی اور ابو بکر بن علی۔ اس میں سب سے پہلے تو حسین بن علی ہیں جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے تارے، آپ کے دل کے چین ہیں، اور آپ کی والدہ مکرمہ سیدۃ نساء العالمین شہزادی کونین
मखदूम कायनात सय्यदतुन अल-बतूल अज़-ज़हरा फ़ातिमा बिन्त मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैहि सलाम। और मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम के बखिया जो 5 साहिबजादे शहीद हुए, अब देखिए यहाँ पर पॉइंट आप नोट कीजिए, इमाम आली मुकाम को छोड़कर बखिया जो 5 साहिबजादे मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम के मैदान करबला में शहीद हुए, उन 5 में से सुल्तान करबला को छोड़कर जो 5 मौलाए कायनात के साहिबजादे मैदान करबला में शहीद हुए, उन 5 में से 4 साहिबजादे हज़रत उम्मुल बनीन फ़ातिमा बिनते हिज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से पैदा हुए। यानी मतलब ये कि मौलाए कायनात के 6 शहज़ादों में से 4 साहिबजादे मैदान करबला में शहीद होने वाले ऐसे हैं जो हज़रत उम्मुल बनीन सय्यदतुना फ़ातिमा बिनते हिज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से पैदा हुए। शायद यही वजह है कि हज़रत फ़ातिमा बिनते हिज़ाम का लक़ब हुआ उम्मुल बनीन। अरबी में इब्नुन अल-इब्नु बेटे को कहते हैं, और उम्मुल बनीन का मतलब होता है कि फ़र्जंदों की वालिदा, बेटों की माँ। तो शायद उसकी वजह ये भी होगी कि मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम के 6 बेटे मैदान करबला में शहीद हुए, और 6 में से 4 बेटे उम्मुल बनीन सय्यदतुना फ़ातिमा बिनते हिज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से दुनिया में जलवागर हुए थे। और उन चारों के नाम बितरतीब इस तरह हैं: अब्बास बिन अली, अब्दुल्लाह बिन अली, उस्मान बिन अली और जाफ़र बिन अली। यानी खमरू बनी हाशिम अबुल फ़ज़ल अल अब्बास के 3 सगे भाई अब्दुल्लाह बिन अली, उस्मान बिन अली और जाफ़र बिन अली मैदान करबला में शहीद हुए। तो एक तो शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाहि अलैहा के दिल का चैन सैयदना इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहि सलातु व सलाम है, और उसके बाद 4 साहिबजादे हज़रत उम्मुल बनीन फ़ातिमा बिनते हिज़ाम के बतन से दुनिया में जलवागर हुए थे। अब एक और साहिबजादे जो मैदान करबला में शहीद हुए, मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम के फ़र्जंद सैयदना अबू बकर बिन अली, उनकी वालिद मुकर्रमा का नाम लैला बिनते मसऊद है। ये बात तो सब जानते हैं कि जब तक सय्यदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा दुनिया में जलवा फरमा रहीं तो मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम के लिए जायज़ नहीं था कि आप दूसरा अक़्द निकाह फरमाएँ। और शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाहि अलैहा के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद फिर उसके बाद मौला अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने कई निकाह फरमाए, और उनमें से आपकी 2 ऐसी बीबियाँ हैं, बीबी उम्मुल बनीन फ़ातिमा बिनते हिज़ाम और बीबी लैला बिनते मसूद के बीबी लैला बिनते मसूद के 1 फ़र्जंद, और बीबी उम्मुल बनीन के 4 फ़र्जंद इमाम हुसैन अलैहि सलातु व सलाम अला जद्दिही व अलैहि सलातु व सलाम के साथ मैदान करबला में शहीद हुए और शहादत का ताज ज़ेबे सर किया। अज़ीज़ान मोहतरम, आज लोग वाक़िया करबला की अहमियत को घटाने की कोशिश करते हैं। खारिजी और नासिबी ये चाहते हैं कि मारिका करबला की अहमियत को घटा दें। अज़ीज़ान मोहतरम, आप मुझे बताइए कि जिस मारिके में मौला अलीउल मुर्तज़ा असदुल्लाह व असदुर रसूलिल्लाह के 6 बेटे शहीद हो जाएं, उस वाक़िए को कौन काफिर मामूली सानिहा करार दे सकता है? ऐसी बात उसी की ज़बान से निकल सकती है जिसको ना अहले बैत पाक से कोई ताल्लुक़ है, ना मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम से उसको कोई दिलबस्तगी है, ना हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत का लिहाज है, ना हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात आलिया और आपकी खराबत खरीबा का उस बेग़ीरत को कोई एहसास है। ऐसा ही शख्स ये बात बोल सकता है। अज़ीज़ान मोहतरम, वाक़िया करबला की अहमियत कई एतबारात से है, और उसमें इस एतबार से भी वाक़िया करबला की बड़ी अहमियत है कि इसमें इस वाक़िए में जहाँ हम देखते हैं कि सय्यदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा का शेर हुसैन बिन अली अला जद्दिही व अलैहि सलातु व सलाम सर पर ताज शहादत पहनता है, तो वहीं हम ये देखते हैं कि मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम के दीगर 5 साहिबजादे भी इसी मारिके में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहज़ादे पर से कुर्बान हो जाने को अपनी ज़िंदगी की मेराज समझते हैं। मौला अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम के घर के 6 चराग़ मैदान करबला में बुझाए गए, और आज ये खारिजियत ज़दा नासिबियत ज़दा मरवानी हमको समझाने जाते हैं कि वाक़िया करबला की कोई अहमियत ही नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा कि वाक़िया करबला की इतनी अहमियत है कि अगर कोई वाक़िया करबला की अहमियत समझ गया, खुदा की कसम ख़ानदान अहले बैत पाक की अज़मत उसको समझाने के लिए कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करने की ज़रूरत ही नहीं है। और मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि वाक़िया करबला की अहमियत यह है कि साल में 1 मरतबा मुहर्रम ही में नहीं, अगर ज़िंदगी भर अगर हम इस एक ही वाक़िए को याद करते रहें अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये वाक़िया इस काबिल है
نصیحت کے عبرت کے ایسے پہلو موجود ہیں اور اس میں دلکشی اور دل بستگی کا ایسا سامان موجود ہے کہ اگر پوری زندگی ہم واقعہ کربلا کی یاد میں گزار دیں تو عزیزان محترم کوئی حیرت کی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ البتہ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ واقعہ کربلا کا جتنا چرچا ہوگا خارجیت کی اس حد تک کمر ٹوٹے گی۔ البتہ یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ واقعہ کربلا کا چرچا کرنا ناصبیت کی گردن مروڑ دینے کے برابر ہے۔ اس واسطے اس ذہنیت سے متاثر ہونے والے کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح واقعہ کربلا کی اہمیت کو گھٹا دیا جائے۔ بہرحال میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ خاندان بنو ہاشم کے 18 نفوس قدسیہ نے میدان کربلا میں تاج شہادت پہنا، ان میں سے 6 براہ راست مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے شہزادے ہیں، ایک سلطان کربلا اور بقیہ 5 ان کے بھائی جو ان پر سے قربان ہو گئے۔ اب اس کے بعد پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں، اب 18 میں سے 6 ہوئے، بقیہ جو 12 ہیں ان کی فہرست پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کے بڑے صاحبزادے سیدنا امام حسن مجتبیٰ علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کی شہادتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ چنانچہ میدان کربلا میں خاندان بنو ہاشم کے جو 18 افراد شہید ہوئے ان میں سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے 3 فرزند شامل ہیں۔ ایک سیدنا قاسم بن حسن، دوسرے سیدنا ابو بکر بن حسن، تیسرے عبداللہ بن حسن، یعنی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے 3 صاحبزادے سیدنا قاسم، سیدنا ابو بکر، سیدنا عبداللہ، تینوں کے تینوں شہید ہوئے۔ عزیزان محترم، معزز ناظرین، ان مبارک مقدس معزز شہزادوں کی شہادت کی تفصیل بیان کرنے کے لیے ہم ہمت نہیں پاتے، ہماری زبان میں وہ یارہ نہیں ہے کہ ان واقعات کی عکاسی کریں۔ ایسے وہ دردناک واقعات ہیں اور خاندان اہل بیت نے صبر کا، تسلیم و رضا کا ایسا عجیب نمونہ قائم فرمایا کہ وہ اس خاندان کے علاوہ کسی اور خاندان کے لوگوں سے اس کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی تھی۔ چنانچہ میں ایک اشارہ آپ کے سامنے دے رہا ہوں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے گھر کی شہادتوں کے حوالے سے کہ سیدنا قاسم، سیدنا ابو بکر اور سیدنا عبداللہ یہ تینوں کے تینوں لڑکپن کی منزل میں تھے، ابھی مرتبہ بلوغیت کو بھی نہیں پہنچے تھے، میچیورٹی کی عمر بھی ان کی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت قاسم بن حسن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ابھی جوانی کی دہلیز پر آپ نے قدم نہیں رکھا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے پیش نظر یہ بات تھی کہ اپنے بڑے بھائی کے یتیموں کو کس طرح میں جنگ کی آگ میں جھونکوں، لیکن شہزادے اتنے بضد تھے کہ وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ حضرت قاسم بن حسن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کھلے طور پر آپ سے کہہ دیا کہ میں آپ کو قطعی طور پر جنگ کی اجازت نہیں دے سکتا، تو حضرت قاسم بن حسن مجتبیٰ علیہ السلام سیدنا امام حسین سے لپٹ گئے، آپ کے دست مبارک پر، آپ کے قدموں پر بوسہ دینے لگے اور بار بار منت سماجت کرنے لگے۔ اور جب سید الشہداء سیدنا امام حسین نے دیکھا کہ شیر خدا کا یہ شیر میدان جنگ میں جاد شجاعت دیے بغیر اب رکنے والا نہیں ہے، تو سیدنا امام عالی مقام نے اپنے چہیتے شہزادے کو جواں مردی کے جوہر دکھانے کی اور خاندانی بہادری اور حمیت کا مظاہرہ کرنے کی اجازت دے دی۔ ابھی لڑکپن کی منزل میں تھے کہ وہ جا کے شہید ہو گئے۔ سیدنا قاسم بن حسن لڑکپن کے عالم میں شہید ہو گئے اور اسی طرح آپ کے بھائی حضرت سیدنا ابو بکر بن حسن علیہ السلام بھی شہید ہو گئے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ایک اور فرزند عبداللہ بن حسن علیہ السلام کی شہادت کا ایسا عجیب واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی عمر مبارک صرف 11 سال کی تھی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے فرزند دلبند حضرت سیدنا عبداللہ بن حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی عمر شریف صرف 11 سال کی تھی، اور آپ اس عمر میں نہیں تھے کہ جنگ لڑیں۔ آپ غور کیجئے کہ 11 سال کے بچے کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، وہ جنگ میں جا کیسے سکتا ہے۔ چنانچہ آپ جنگ لڑنے کی عمر میں نہیں تھے اور آپ کی شہادت کا یہ دردناک واقعہ بتایا جاتا ہے۔ اور جب امام علی مقام کو دشمنوں نے اپنے نرغے میں گھیر لیا تو حضرت عبداللہ بن حسن، امام حسن کے صاحبزادے حضرت عبداللہ جو 11 سال کی عمر میں تھے، آپ نے اپنے چچا کو اس طرح دشمنوں کے نرغے میں گھرا ہوا دیکھا تو آپ سے برداشت نہیں ہو سکا۔ آپ دشمنوں کے نرغے میں داخل ہو گئے اور جا کر اپنے چچا امام حسین علیہ السلام سے لپٹ گئے
وہ تو تھے ہی درندوں سے سوائے درندگی کے اور توقع ہی کیا کی جا سکتی ہے، چنانچہ انہوں نے اس چھوٹے بچے کو بھی نہیں چھوڑا اور اس طرح 11 سال کی عمر میں آپ کے سر پر بھی شہادت کی دستار فضیلت باندھی گئی۔ عزیزان محترم، اس طرح مولا کائنات علی المرتضیٰ کے 6 شہزادے اور سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے 3 شہزادے، جملہ 9 افراد خاندان بنو ہاشم نے شہادت پائی۔ اب بقیہ جو 2 مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے پوتے ہیں، وہ 2 در حقیقت امام حسین علی جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام کے معزز شہزادے ہیں۔ ایک سیدنا علی الاکبر جن کی والد مکرمہ لیلہ بنت ابو مرہ الثقفیہ تھیں، دوسرے سیدنا عبداللہ الرضیع جن کو علی اصغر بھی کہتے ہیں، جو رباب بنت امرؤ القیس کے شہزادے تھے۔ حضرت علی اکبر نے نوجوانی میں اور حضرت سیدنا علی اصغر نے عالم شیر خارگی میں شہادت کا تاج پہنا اور ان کی شہادت کا ہم کل تذکرہ کر چکے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح خاندان بنو ہاشم کے 18 معزز شہدائے کربلا میں سے 11 کا تعلق مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی اولاد سے ہے۔ 6 تو آپ کے صاحبزادے اور 5 آپ کے پوتے، 5 پوتوں میں سے 3 امام حسن کے صاحبزادے اور 2 امام حسین کے صاحبزادے، تو 18 میں سے 11 شہادتیں براہ راست مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے گھر سے ہوئیں۔ اب بقیہ جو 18 میں سے جو 7 کا عدد بچتا ہے، تو اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا حضرت سیدنا جعفر بن ابو طالب، جن کو جعفر طیار کہتے ہیں، جو غزوہ موطا میں شہید ہوئے اور جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں پرندوں کی پشت پر سوار ہو کر یا پرندوں کے خول میں حلول فرما کر جنت میں پرواز بھرتے ہوئے دیکھ کر ان کو طیار کا لقب دیا تھا۔ تو حضرت جعفر طیار جو مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے بھائی ہوتے ہیں، ان کے گھر سے 2 شہادتیں ہوئیں۔ وہ کس طرح؟ تو حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرزند تھے حضرت عبداللہ، جن کا لقب بحر الجود ہے۔ حضرت جعفر طیار کے ایک صاحبزادے تھے حضرت عبداللہ بن جعفر، تو ان کا نکاح سیدتنا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے ہوا تھا، یعنی مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اور شہزادی رسول اللہ سیدتنا فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کے وہ داماد بنے تھے۔ چنانچہ عون و محمد میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ عون بن عبداللہ بن جعفر اور محمد بن عبداللہ بن جعفر، جو در حقیقت حضرت جعفر طیار کے پوتے ہونے کے ساتھ ساتھ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے براہ راست نواسے ہوتے ہیں، یعنی مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے دونوں نواسے ہوتے ہیں، امام حسین کے بھانجے ہوتے ہیں۔ حضرت عون اور حضرت محمد کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی کوئی بڑی عمر میں نہیں تھے، لڑکپن میں آغاز جوانی میں تھے ہوں گے یا زیادہ سے زیادہ لڑکپن میں تھے ہوں گے کہ ان کے بھی سر پر دستار شہادت باندھی گئی۔ تو اس طرح مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے خاندان کے براہ راست نسل پاک میں 11 اور آپ کے بھائی حضرت جعفر بن ابو طالب کے گھر سے 2 شہادتیں عون و محمد کی ملا کر جملہ 13 شہید ہوئے۔ اب بقیہ 5 شہید جو بچتے ہیں خاندان بنو ہاشم کے، ان 5 کا تعلق حضرت سیدنا عقیل بن ابو طالب سے ہے۔ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کے ایک اور بھائی تھے جن کا نامی اس میں گرامی تھا، حضرت عقیل بن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ تو عقیل بن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے 2 صاحبزادے اور 3 پوتے میدان جنگ میں شہید ہوئے۔ جو صاحبزادے حضرت عقیل بن ابو طالب کے میدان کربلا میں شہید ہوئے، ان کا نام ہے جعفر بن عقیل اور عبد الرحمن بن عقیل، اور 3 پوتے جعفر بن عقیل کے جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، بالترتیب ان کے نام اس طرح ہیں: عبداللہ بن مسلم بن عقیل، محمد بن مسلم بن عقیل، اور محمد بن مسلم بن عقیل، اور محمد بن ابو سعید بن عقیل، یعنی حضرت عقیل کے 2 فرزند شہید ہوئے، جعفر اور عبد الرحمن، اور آپ کے 3 پوتے شہید ہوئے۔ ان 3 پوتوں میں سے 2 صاحبزادے مسلم بن عقیل کے ہیں، عبداللہ اور محمد، اور ایک صاحبزادے سعید بن عقیل کے ہیں جن کا نام محمد ہے۔ یعنی اس طرح مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کے بھائی حضرت عقیل بن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے گھر سے 5 شہادتیں ہوئیں، 2 آپ کے صاحبزادے اور 3 آپ کے پوتے۔ آپ کے 2 صاحبزادے جعفر بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل ہیں۔ 3 پوتوں میں ایک پوتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسلم بن عقیل، مسلم بن عقیل کے صاحبزادے حضرت عبداللہ، جو در حقیقت
مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی صاحبزادی بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہوتے ہیں، یعنی عبداللہ بن مسلم بن عقیل بن ابو طالب کے پوتے ہیں اور علی بن ابو طالب کے نواسے ہیں۔ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہزادی بی بی رقیہ سے مسلم بن عقیل کا نکاح ہوا تھا، ان کے فرزند تھے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل جو میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ ان کے علاوہ محمد بن مسلم بن عقیل بھی شہید ہوئے، پھر ان کے علاوہ محمد بن ابی سعید بن عقیل بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ بہرحال خاندان بنی ہاشم کے جو جملہ 18 نفوس قدسیہ نے میدان کربلا میں شہادت پائی، آپ یوں سمجھیے کہ یہ کل 3 بھائیوں کی اولاد تھی، یعنی حضرت ابو طالب کے 3 فرزندوں کی اولاد تھی، علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، جعفر بن ابی طالب اور عقیل بن ابی طالب۔ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی نسل پاک سے 11، جعفر بن ابو طالب کی نسل پاک سے 2 اور عقیل بن ابو طالب کی نسل پاک سے 5۔ تو اس طرح جملہ خاندان بنو ہاشم کے 18 افراد میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ اور ان 18 مبارک مقدس نفوس قدسیہ کے علاوہ، یہ تو 18 تو میدان کربلا میں شہید ہوئے، ان کے علاوہ حضرت مسلم بن عقیل اور آپ کے 2 صاحبزادے جو اس سے پہلے شہید ہو چکے تھے، اگرچہ کہ وہ میدان کربلا میں شہید نہیں ہوئے، لیکن میدان کربلا سے ان کا انڈائریکٹ تعلق اس طور پر ہے کہ اگرچہ کہ کربلا کی جنگ چھڑی نہیں تھی، لیکن وہ بھی در حقیقت بلا کیا بولنا چاہیے کہ انڈائریکٹ ثانی ہے، کربلا سے ہی تعلق رکھنے والے معرکے میں شہید ہوئے۔ تو اس طرح گویا 18 میدان کربلا میں خاندان بنو ہاشم کے افراد شہید ہوئے، اور اس سے پہلے حضرت سیدنا مسلم بن عقیل اور آپ کے 2 فرزند۔ عزیزان محترم، آپ مجھے بتائیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان عالی شان سے جب ایسی عظیم الشان شہادتیں اس سانحے میں، اس واقعے میں پیش آئیں، تو مجھے آپ بتائیے کہ کون کافر اس سانحے کو غیر اہم کہہ سکتا ہے؟ خاندان نبوت کے ان شہیدوں کی شہادتیں اس بات کو ثابت کر رہی ہیں کہ واقعہ کربلا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، بلکہ کائنات کے اہم ترین واقعات میں سے ہے۔ اور عزیزان محترم، اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو جس طرح بے چارگی اور بے بسی اور بے کسی کی سچویشن کریٹ کر کے امام حسین فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقوم مبارک پر بے دردی کے ساتھ چھری چلائی گئی، اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو عزیزان محترم اتنی بڑی شہادت اس آسمان کے نیچے زمین پر اس سے پہلے اور اس کے بعد آج تک نہیں ہوئی۔ وہ شہادت نہیں تھی، شہادت عظمیٰ تھی۔ ہم کو چاہیے کہ ان خارجیوں، ناصبیوں، یزیدیوں، مروانیوں کے بہکاووں سے اپنے ایمان کی، اپنے عقائد کی حفاظت کریں، اور اپنی ارادت کا تعلق، اپنی عقیدت کا تعلق، اپنی محبت کا تعلق خاندان اہل بیت پاک سے مضبوطی کے ساتھ باندھے رکھیں۔ یقین جانیے دنیا اور آخرت کی کامیابی نبی اور آل نبی کی فرما برداری میں ہی پوشیدہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو، ہم کو شاہ کربلا، سلطان کربلا سیدنا امام حسین علی جدہ و علیہ صلاۃ والسلام کی شہادت کے طفیل اور تمام شہدائے کربلا کی شہادتوں کے طفیل، بالخصوص خاندان نبوت کے وہ شہید جنہوں نے میدان کربلا میں مرتبہ شہادت حاصل فرمایا، خاندان نبوت کے ان شہیدوں کے طفیل پروردگار عالم آپ کو، ہم کو دنیا اور آخرت میں اہل بیت پاک سے سچی پکی وابستگی نصیب فرما کر دنیا اور آخرت میں اہل بیت نبوت کے فیضان سے بہراور فرمائے اور اہل بیت پاک کی برکت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ و نور عرشہ نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا سیدنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، اب آپ کے سامنے حافظ عبد الوہاب القادری اور حافظ سید ظہیر قادری یکے بعد دیگرے تحت میں اور ترنم میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں گے۔ اتنی دیر میں جن لوگوں کو سوالات کرنے ہیں وہ سوالات کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی نذران عقیدت کی پیشکشی کے بعد سوالات کے جوابات کے مختصر سے سیشن کے ساتھ آج کی ہماری یہ مبارک مقدس محفل اپنی تکمیل کو پہنچے گی، اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ ایک مرتبہ میں آپ تمام کو یاد دلا رہا ہوں کہ 9 دن کا یہ جو پروگرام بنایا گیا ہے ان میں سے آج 6 دن کے پروگرام کی تکمیل ہو رہی ہے، 6 نشست منعقد ہو رہی ہے اور 3 نشستیں باقی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل سے مسلسل 3 دن تک بقیہ 3 نشستیں اور منعقد ہوں گی۔ پیغام کربلا پروگرام کے عنوان سے میں اپنے تمام ناظرین سے التماس کرتا ہوں کہ بقیہ 3 دن بھی وہ اسی طرح ہمارے
प्रोग्राम में शामिल हों और सादत दारैन हासिल फरमाएँ। यहाँ नहीं तो वहाँ बरादर अली अली बोलना पड़ेगा, यहाँ नहीं तो वहाँ बरादर अली अली बोलना पड़ेगा, वो चाहे हंसकर या मुंह बनाकर अली अली बोलना पड़ेगा। यहाँ नहीं तो वहाँ बरादर अली अली बोलना पड़ेगा, वो चाहे हंसकर या मुंह बनाकर अली अली बोलना पड़ेगा। ऐ नाम हैदर से जलने वाले तुझे ये शायद खबर नहीं है, ऐ नाम हैदर से जलने वाले तुझे ये शायद खबर नहीं है कि रोज़ महशर ख़दम ख़दम पर अली अली बोलना पड़ेगा, कि रोज़ महशर ख़दम ख़दम पर अली अली बोलना पड़ेगा। और इसी पे ख़त्म फसाना हुसैन ज़िंदा है, इसी पे ख़त्म फसाना हुसैन ज़िंदा है। मरा हुआ है ज़माना हुसैन ज़िंदा है, मरा हुआ है ज़माना हुसैन ज़िंदा है। यजीदियों का मिशन है यही जनाबे मन, किसी को ये ना बताना हुसैन ज़िंदा है, किसी को ये ना बताना हुसैन ज़िंदा है। फलक को चूमते नेज़े से आ रही है सदा, फलक को चूमते नेज़े से आ रही है सदा। सुने बगौर ज़माना हुसैन ज़िंदा है, सुने बगौर ज़माना हुसैन ज़िंदा है। और सरे अज़ीम जो दरबार शाम में पहुँचा, सरे अज़ीम जो दरबार शाम में पहुँचा, तो फिर यजीद ने जाना हुसैन ज़िंदा है, तो फिर यजीद ने जाना हुसैन ज़िंदा है। मेरी वजूद में बसता है करबला अज़हर, मेरे वजूद में बसता है करबला अज़हर। मेरी रगों का तराना हुसैन ज़िंदा है, मेरी रगों का तराना हुसैन ज़िंदा है। जन्नत जिसे कहते हैं वो करबल की गली है, जन्नत जिसे कहते हैं वो करबल की गली है। इस दश्त के आगोश में तकदीर पली है, इस दश्त के आगोश में तकदीर पली है। इंसान की शहरग में खुदा ढूंढने वालों, इस्लाम की शहरग में हुसैन इब्न अली है, इस्लाम की शहरग में हुसैन इब्न अली है। लिख रहा है कोई रेत पर खून से, लिख रहा है कोई रेत पर खून से, या नबी रेत पर खून से, या नबी रेत पर खून से। जुल्म की दास्तां यौम आशूर को ख़त्म आकर हुई रेत पर खून से, ख़त्म आकर हुई रेत पर खून से। इन अंधेरों में लिखना है शब्बीर को, रोशनी रोशनी रेत पर खून से, रोशनी रोशनी रेत पर खून से। मौत को हो के मजबूर लिखना पड़ा, मौत को हो के मजबूर लिखना पड़ा। जिंदगी जिंदगी रेत पर खून से, जिंदगी जिंदगी रेत पर खून से। कुछ ऐसा मोतबर है हवाला हुसैन का, कुछ ऐसा मोतबर है हवाला हुसैन का। बख्शा हुआ है चाहने वाला हुसैन का, बख्शा हुआ है चाहने वाला हुसैन का। करके सवार दोष पे आका ने खुद किया, करके सवार दोष पे आका ने खुद किया। रुतबा बुलंद बरतर बाला हुसैन का, रुतबा बुलंद बरतर बाला हुसैन का। सब्रो रज़ा में गूंद के इब्ने अली का नूर, सब्रो रज़ा में गूंद के इब्ने अली का नूर। पैकर खुदा ने सिद्क में ढाला हुसैन का, पैकर खुदा ने सिद्क में डाला हुसैन का। गुल हो गए चराग अबद तक यजीद के, गुल हो गए चराग अबद तक यजीद के। फैला कुछ इस तरह से उजाला हुसैन का, फैला कुछ इस तरह से उजाला हुसैन का। अंदाज़ा उसकी सैरी का सरवर करेगा कौन, अंदाज़ा उसकी सैरी का सरवर करेगा कौन। मिल जाए जिसको एक निवाला हुसैन का, मिल जाए जिसको एक निवाला हुसैन का। और आका कहूँ इमाम के मौला कहूँ तुझे, आका कहूँ इमाम के मौला कहूँ तुझे। जानाने जाने सय्यदे वाला कहूँ तुझे, जानाने सय्यदे जानाने जाने सय्यदे वाला कहूँ तुझे। मसनद नशी हुआ है तू दोषे रसूल पर, मसनद नशी हुआ है तू दोषे रसूल पर। शाहे उमम की गोद का पाला कहूँ तुझे, शाहे उमम की गोद का पाला कहूँ तुझे। शफ्तैन मुस्तफ़ा तुझे करते रहे हैं सैर, शफ्तैन मुस्तफ़ा तुझे करते रहे हैं सैर। मेरी मजाल क्या कि मैं प्यासा कहूँ तुझे, मेरी मजाल क्या कि मैं प्यासा कहूँ तुझे। तू फातिमा का चैन है हैदर का नूर ऐन, तू फातिमा का चैन है हैदर का नूर ऐन। ख़त्मे रसूल का लाडला बेटा कहूँ तुझे, ख़त्मे रसूल का लाडला बेटा कहूँ तुझे। तुझको रसूल सूंघते और चूमते रहे, तुझको रसूल सूंघते और चूमते रहे। बाग़े बतूल का गुले ताज़ा कहूँ तुझे,
باغ بطول کا گلے تازہ کہوں تجھے تیری سخاوتوں کا بیان ہو کہاں تلک، تیری سخاوتوں کا بیان ہو کہاں تلک، تو اس سے بڑھ کے ہے کہ میں جتنا کہوں تجھے، تو اس سے بڑھ کے ہے کہ میں جتنا کہوں تجھے، اٹھا لیا ہے بار امانت خوشی خوشی، اٹھا لیا ہے بار امانت خوشی خوشی، حق پر ڈٹا رہا جو وہ تنہا کہوں تجھے، حق پر ڈٹا رہا وہ جو تنہا کہوں تجھے، تو کام آ سکا نہ جب آل رسول کو، تو کام آ سکا نہ جب آل رسول کو، دشتے فرات میں تو نہ دریا کہوں تجھے، دشتے فرات میں تو نہ دریا کہوں تجھے، حسنی کا ہو سلام شہ کربلا قبول، حسنی کا ہو سلام شہ کربلا قبول، راضی خدا ہے جس پہ وہ بندہ کہوں تجھے۔ محفل شبیر کی بھی کیا نرالی بات ہے، محفل شبیر کی بھی کیا نرالی بات ہے، اس میں پہ ہم رحمت و انوار کی برسات ہے، اس میں پہ ہم رحمت و انوار کی برسات ہے۔ خاک سے بڑھ کر نہیں اس کی نظر میں لال و زر، خاک سے بڑھ کر نہیں اس کی نظر میں لال و زر، خاک سے بڑھ کر نہیں اس کی نظر میں لال و زر، جس کے کاسے میں علی کے ہاتھ کی خیرات ہے، جس کے کاسے میں علی کے ہاتھ کی خیرات ہے، محفل شبیر کی بھی کیا نرالی بات ہے، اس میں پہ ہم رحمت و انوار کی برسات ہے۔ جسم ہے زخموں سے چھنی پھر بھی ہے فکر نماز، جسم ہے زخموں سے چھنی پھر بھی ہے فکر نماز، جسم ہے زخموں سے چھنی پھر بھی ہے فکر نماز، جز تیرے ایسی عبادت کس کے بس کی بات ہے، جز تیرے ایسی عبادت کس کے بس کی بات ہے۔ جسم ہے زخموں سے چھنی پھر بھی ہے فکر نماز، جسم ہے زخموں سے چھنی پھر بھی ہے فکر نماز، جسم ہے زخموں سے چھنی پھر بھی ہے فکر نماز، جز تیرے ایسی عبادت کس کے بس کی بات ہے، جز تیرے ایسی عبادت کس کے بس کی بات ہے، محفل شبیر کی بھی کیا نرالی بات ہے، اس میں پہ ہم رحمت و انوار کی برسات ہے۔ شیر حق کے شیر ہو محبوب حق، شیر حق کے شیر ہو محبوب حق کے ہو حبیب، شیر حق کے شیر ہو محبوب حق کے ہو حبیب، شیر حق کے شیر ہو محبوب حق کے ہو حبیب، ماورائے عقل انسانی تمہاری ذات ہے، ماورائے عقل انسانی تمہاری ذات ہے، محفل شبیر کی بھی کیا نرالی بات ہے، اس میں پہ ہم رحمت و انوار کی برسات ہے، محفل شبیر کی بھی کیا نرالی بات ہے۔ کب ادا ہو مجھ سے ان کی منقبت کا حق ادا، کب ادا ہو مجھ سے ان کی منقبت کا حق ادا، کب ادا ہو مجھ سے ان کی منقبت کا حق ادا، حیثیت ہی کیا ہے میری، میری کیا اوقات ہے، حیثیت ہی کیا ہے میری، میری کیا اوقات ہے،
حیثیت ہی کیا ہے میری، میری کیا اوقات ہے، محفل شبیر کی بھی کیا نرالی بات ہے، اس میں پہ ہم رحمت و انوار کی برسات ہے۔ ذکر میں تیرے جو دن گزرے وہ دن ہے معتبر، ذکر میں تیرے جو دن گزرے وہ دن ہے معتبر، ذکر میں تیرے جو دن گزرے وہ دن ہے معتبر، یاد میں تیری جو گزرے سب سے بہتر رات ہے، یاد میں تیری جو گزرے سب سے بہتر رات ہے، یاد میں تیری جو گزرے، یاد میں تیری جو گزرے سب سے بہتر رات ہے، محفل شبیر کی بھی کیا نرالی بات ہے، اس میں پہ ہم رحمت و انوار کی برسات ہے۔ اس سے ملتی ہیں خدا کی قربتیں اور چاہتیں، اس سے ملتی ہیں خدا کی قربتیں اور چاہتیں، اس سے ملتی ہیں خدا کی قربتیں اور چاہتیں، حب اہل بیت عارف افضل طاعت ہے، حب اہل بیت عارف افضل طاعت ہے، حب اہل بیت عارف افضل طاعت ہے، محفل شبیر کی بھی کیا نرالی بات ہے، اس میں پہ ہم رحمت و انوار کی برسات ہے۔ آج بھی چند سوالات ہم سے کیے گئے ہیں، لیکن میں پہلے چاہتا ہوں کہ کل جو سوالات باقی بچے تھے پہلے ان سوالات کے جوابات دوں، اگر وقت میں گنجائش رہی تو آج کے سوالوں کے ہم جواب دیں گے، یا پھر آج کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ پھر کل دیے جائیں گے۔ یہ پہلے جو سوالات کیے گئے تھے، کل کی محفل کے اختتام پر جو گفتگو چل رہی تھی اور وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم نے اس گفتگو کو انکمپلیٹ چھوڑا تھا، اس کا آغاز ہم آج کے سوال جواب کا آغاز ہم اسی سے کرتے ہیں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ پنجے بٹھانا یا تعزیہ داری کرنا یہ جائز ہے کہ جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤتھ انڈیا میں اس کا طریقہ الگ ہے، نارتھ انڈیا میں اس کا طریقہ الگ ہے، الگ الگ علاقوں میں الگ الگ انداز میں اظہار عقیدت کی مختلف شکلیں دیکھنے میں آتی ہیں۔ ہمارے پاس ساؤتھ انڈیا میں کوئی تعزیہ نہیں بنایا جاتا، یہاں کا طریقہ یہ ہے کہ علم ہوتا ہے جس کو یہاں کے لوگ دکنی بول چال میں پنجہ کہتے ہیں، اور پنجے بٹھانا اس طرح کا محاورہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی مطلب ہے کہ باقاعدہ وہ علم ہوتا ہے، کوئی دھات وغیرہ سے اس کو بنایا جاتا ہے اور اس پر پنجتن پاک کے اہل بیت پاک کے خاندان نبوت کے بہادروں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ چونکہ اب اس پر مبارک مقدس معظم شخصیتوں کے نام لکھے جاتے ہیں تو اس کا احترام بھی کیا جاتا ہے، اس پر پھول چڑھایا جاتا ہے، اس کو کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے اور اس کے ساتھ احترام کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو اب اس میں یہاں تک تو کوئی غلطی نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں معزز شخصیتوں کے ناموں کی تعظیم کرنا یہ قابل تعریف بات ہے۔ اگر کسی کاغذ پر اللہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مولا علی المرتضیٰ کا، یا سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا، یا امام حسن مجتبیٰ امام حسین علیہ السلام کا، یا آپ کے خاندان عالی شان کے معزز افراد و اشخاص کا نام اگر لکھا ہوا ہو اور اگر ہم اس کو سر پہ رکھیں، آنکھوں سے لگائیں، اس پر عطر چڑھائیں یا اس پر سندل پھول وغیرہ چڑھائیں، تو اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اور اس مسئلے کو سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان بھی ہے، کیونکہ ہم لوگ جھنڈے چڑھانے والے ہیں۔ ہمارے پاس سرکار حضور بڑے پیر غوث اعظم محبوب سبحانی امامنا و شیخنا امام الزمان شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باقاعدہ جھنڈا چڑھایا جاتا ہے ہماری درگاہوں پر، ہمارے گھروں پر، ہمارے مکانوں پر۔ تو جب جھنڈا چڑھایا جا سکتا ہے حضور بڑے پیر سرکار کا، تو پھر مجھے بتائیے کہ آپ کے آبا و اجداد کرام کے نام سے اگر علم کو منسوب کیا جا رہا ہے تو اس میں کون سی قیامت آ گئی، اس میں کون سی پریشانی، کون سی مصیبت آ گئی؟ رہ گیا معاملہ ہے کہ لوگ اس کے ساتھ غلط معاملہ کرتے ہیں، تو میرے بھائی غلط معاملہ کرنے والے تو مسجد میں بھی آ کر غلط کام کرتے ہیں۔ چور چپل چرانے کے لیے مسجد میں آتا ہے اور چوری کر کے جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا جائے۔ ہاں اب رہا معاملہ یہ بالکل کڑوا سچ ہے کہ اس میں بہت ساری غلط باتیں شامل ہو گئی ہیں، تو جو باتیں غلط شامل ہوئی ہیں وہ تو یقیناً 100% غلط ہیں۔
لیکن جہاں تک علم کا کانسیپٹ ہے، جس طرح سرکار بڑے پیر کا جھنڈا ہے تو اس طرح ائمہ اہل بیت پاک کا علم ہے، تو وہاں تک تو کوئی مشکل نہیں ہے، اور وہاں تک تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کا انکار کیا جا سکے۔ اب یہ پنجے کے ساتھ مل کر ایک لفظ آتا ہے عاشور خانہ، اور ہمارے ساؤتھ انڈیا میں ہمارے قطب شاہی اور عادل شاہی جو بادشاہ تھے ان کی حکومت کے دور میں عاشور خانے تعمیر کروائے گئے۔ اب یہ عاشور خانے کا بھی جو کانسیپٹ ہے، عاشور خانے کو جانا آنا جائز ہے کیا، عاشور خانے میں جانا چاہیے کہ نہیں، اور پنجے عاشور خانے ہی میں بٹھائے جاتے ہیں، تو صاف سیدھی بات ہے کہ وہ عاشور خانہ اگر اہل تشیع کا ہے تو وہاں پر سنیوں کو نہیں جانا چاہیے۔ اگر اہل سنت و جماعت کے لوگوں نے خود ہی عاشور خانہ بنایا ہے، تعمیر کیا ہے، قائم کیا ہے، اور وہاں نعوذ باللہ من ذالک تبرہ نہیں کیا جاتا، اہل سنت و جماعت کے عمل کے خلاف کوئی کام نہیں کیا جاتا، ماتم نہیں کیا جاتا، عقیدہ اہل سنت و جماعت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا جاتا، تو اب اس میں کچھ قباحت نہیں ہے، بلکہ وہ مناسب تو اس وجہ سے بھی ہے وہ کہ اس طرح لوگوں کے دلوں میں کم از کم سال میں ایک مرتبہ ائمہ اہل بیت پاک کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، فاتحہ درود کا اہتمام ہوتا ہے۔ اگر کسی مقدس مقام کو، یعنی مطلب آپ یوں سمجھیے، کسی مقام کو صاف پاک رکھا جائے اور بطور خاص محرم کے پہلے عشرے میں اگر وہاں کثرت سے فاتحہ خوانی کی جائے، نعت اور منقبت اگر پڑھی جائے، اور کھانا وغیرہ رکھ کر اگر فاتحہ دلائی جائے، لوگوں کو کھانا وغیرہ ایسا ثواب کی نیت سے کھلایا جائے، تو اس میں کون سی بات غلط ہے؟ تو فی نفسی ہمارے ہاں ہماری نظر میں علم بٹھانا یا علم کا اکرام کرنا یا علم کے پاس جا کر فاتحہ وغیرہ دلانا، اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ منتیں مرادیں پوری ہوتی ہیں تو منتوں و مرادوں کو تو پوری ہونا ہی ہے، کیونکہ جن مبارک مقدس نفوس کے وہاں پر نام لیے جاتے ہیں وہ ایسے نام ہیں کہ ان ناموں کی برکت سے اگر نہیں ہونے والا کام بھی اگر ہو گیا تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ علم رکھے نہیں، اگر علم رکھے بغیر بھی اگر میں یہاں بیٹھ کر اگر اہل بیت پاک کے مقدس افراد اشخاص اور بزرگان کے نام لے کر اگر دعا کروں، علم سامنے رہے کہ نہ رہے، وہ مبارک نام ہی منتوں مرادوں کو بدلانے کے لیے کافی ہیں۔ محبوبان پروردگار عالم کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب ہم اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، وسیلے کو مانتے ہیں، تو اس میں کون سی خبات کی بات ہے؟ اور اصل میں کیا ہے، یہ جو ہمارے دور کے ناعاقبت اندیش جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، حالانکہ عالم اس کو کہا جانا چاہیے کہ جو تمام اگلے پچھلے حالات کو پیش نظر رکھ کر کوئی بات کرے، یہ ہمارے ناعاقبت اندیش خود ساختہ علماء، میں سب کو نہیں بول رہا ہوں، ان میں سے جو شدت برتنے والے ہیں ان لوگوں کے بارے میں بات بول رہا ہوں آپ کو، ورنہ جو علماء صحیح راستے پر ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء ہیں، قوم کے رہبر ہیں، پیشوا ہیں، جتنی ان کی تعریف کی جائے کم ہے۔ لیکن جو ناعاقبت اندیش بزرگوں کے معمولات پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، وہ ناعاقبت اندیش ہمارے بزرگوں کی حکمت کو، مصلحت کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اب آپ غور کیجئے کہ ایسے مقام پر ہم رہتے بستے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں کی بھی کثیر آبادی ہے، ان کو ہم مسجدوں میں نہیں بلا سکتے، نہ ان کو ختم قرآن کی محفل میں بلایا جا سکتا ہے، نہ ان کو مسجد میں بلایا جا سکتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے درگاہیں، خانقاہیں، عاشور خانے قائم کی جائیں، اور اگر ان سے رابطہ استوار کیا جائے تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ نیشنل انٹیگریشن جس کو کہتے ہیں، اگر واقعتاً اس چیز کی ضرورت ہے، اگر فرقہ وارانہ تعصب کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، نیشنل انٹیگریشن، قومی یکجہتی کے جذبے کو فروغ دینا چاہتے ہیں، تو میری رائے میں اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ پھر سے ویران عاشور خانوں کو خوب آباد کیا جائے، اور کثیر تعداد میں ہندو مسلمان سب جمع ہوں، اور ائمہ اہل بیت پاک رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے خوب فاتحہ کا وہاں پر اہتمام کیا جائے، اور اہل بیت پاک کے وسیلے سے دعائیں کی جائیں۔ انشاءاللہ تعالی وہ دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ عزیزان محترم، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، نارتھ انڈیا کی حد تک مجھے نہیں معلوم ہے، میں بار بار یہ نارتھ کا ساؤتھ کا جو لفظ لا رہا ہوں کوئی تعصب کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ عموماً نارتھ کے علماء اس میں سختی زیادہ برتتے ہیں، تو وہاں کے کیا احوال ہیں وہ بہتر جانیں۔ اب ہم ساؤتھ کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بات آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ یہاں کئی ہمارے غیر مسلم بھائی ایسے ہیں کہ جن کا نام اہل بیت پاک کے نام پر رکھا جاتا ہے، کسی کا نام حسین، کسی کا نام عباس، کسی کا نام قاسم رکھا جاتا ہے، کسی کا اکبر اور اصغر نام رکھتے ہیں۔ یہ جو نام رکھے جاتے ہیں ائمہ اہل بیت پاک کے ناموں پر، تو ان ناموں سے جو ان کو انس ہوا، ان شخصیتوں سے جو ان کا رابطہ مستحکم ہوا، وہ در حقیقت اس طرح کی محرم کی سرگرمیوں کی وجہ سے ہے۔ بلکہ میں پرسنلی ایسے لوگوں سے واقف ہوں کہ جو لوگ اس طرح کی مجلسوں محفلوں میں اٹھتے بیٹھتے اسلام کے بہت قریب ہو گئے، اور ایسے لوگوں سے بھی میں واقف ہوں کہ آگے چل کر وہ حلقہ بگوش اسلام بھی ہوئے۔ تو بہرحال اس حد تک تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اب رہا معاملہ جو غلط باتیں شامل ہیں، میں 1000 دفعہ کہہ رہا ہوں، اور ہر مرتبہ میں یہی کہوں گا، 1000 مرتبہ اگر یہ سوال کیا جائے تو 1000 مرتبہ یہ بول کے میں جواب دوں گا کہ جو غلط باتیں اس میں شامل ہیں تو پھر یقیناً غلط شامل ہیں۔
اور عزیزان محترم نارتھ انڈیا کا معاملہ الگ ہے، وہاں پر تعزیہ بنایا جاتا ہے۔ تعزیہ جو بنایا جاتا ہے، تعزیہ کا مطلب وہ ایک ٹرم بن گئی ہے، ایک اصطلاح بن گئی ہے۔ تعزیہ کی اصل یہ تھی، وہاں کے علماء بتاتے ہیں کہ اصل اس کی یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کی شبیہ بنائی جاتی تھی، ماڈل بنایا جاتا تھا، جیسا کہ آج کل ربیع الاول شریف میں ماڈل بنائے جاتے ہیں گنبد خضرا وغیرہ کے، لکڑی سے یا کسی بھی چیز کو استعمال کر کے کربلا معلیٰ کا ماڈل بنایا جاتا تھا، اور اس ماڈل کے سامنے کھڑے ہو کر لوگ فاتحہ وغیرہ دلاتے تھے۔ میں اپنی عادت کے خلاف نام لے کے بول رہا ہوں، اور خاص طور پہ میں یہ بات آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جن علمی حلقوں سے یہ آواز اٹھائی جاتی ہے وہ ان کے علمی سرپرست ہیں، تو اس واسطے میں ان عظیم المرتبت عالم دین کا نام لے کے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ نارتھ انڈیا کے مشہور معروف عالم دین، ماضی قریب کے مشہور معروف عالم دین مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خلفاء اور ان کے تلامذہ سب نے یہی لکھا ہے کہ کربلا معلیٰ کا ماڈل بنانا جائز ہے، فتاوی رضویہ میں یہی ہے، بہار شریعت میں یہی ہے۔ وہ لٹریچر زیادہ میں نہیں پڑھتا، مجھے زیادہ معلوم نہیں ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اور اس کے حوالے ملیں گے، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس بھی، یعنی مطلب یہ کہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی، اور صاحب بہار شریعت جو آپ کے تلامذہ میں سے تلمیذ خاص ہیں ان کے پاس بھی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ جہاں تک تعزیہ بنانے کا تعلق ہے تو غلط نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں غیر جاندار کی تصویر بنانا جائز ہے، اور جب غیر جاندار کی تصویر بنانا جائز ہے تو غیر جاندار کا ماڈل بنانا بھی جائز ہے۔ دلائل الخیرات شریف میں باقاعدہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کا نقشہ شامل کیا گیا۔ مسلمان اپنے گھروں میں کعبۃ اللہ شریف کے گنبد خضرا کے نقشے، تغرے، ماڈلز، تصویریں وغیرہ برکت کی نیت سے رکھتے ہیں۔ آج تو جگہ جگہ کعبۃ اللہ شریف کے دروازے کا ماڈل ملتا ہے، گھروں میں، دکانوں میں، مکانوں میں، ہر جگہ نظر آتا ہے، اور بطور خاص اہل سنت و جماعت میں قدیم زمانے سے طریقہ معمول مروج ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے پاک کی شبیہ بنائی جاتی ہے، نقش نالے پاک کی نقل بنائی جاتی ہے، اس کو اپنے پاس رکھنا باعث برکت سمجھتے ہیں، اور ہزار بلائیں اس سے دفع ہوتی ہیں۔ جب غیر جاندار کی تصویر بنانا جائز ہے تو روضہ امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام کی تصویر یا اس کا ماڈل بنانا بھی بدرجہ اولیٰ جائز ہے۔ اب رہا معاملہ یہ کہ تعزیے کے نام پر جو غلط روش اختیار کی جا رہی ہے، تعزیے کا مطلب ہے امام حسین کے روضہ انور کا ماڈل بنانا۔ اب لوگ کیا کر رہے ہیں کہ من دھڑک جس طرح کی جو چیز بن گئی بنا کر لا کر اس کے ساتھ احترام کا معاملہ کر رہے ہیں، تو یہ تو یقیناً غلط ہے۔ جو بات غلط ہے تو غلط ہے، میں ہر مرتبہ آپ کے سامنے بول رہا ہوں۔ رہا معاملہ روضہ مبارک کے ماڈل بنانے کا، تو ماڈل جو بنایا جائے تو ضروری نہیں کہ 100% اس کے جیسا ہی ہو، اگر قریب اس سے مشابہت بھی ہو جائے، تھوڑا بہت فرق رہا تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، کیونکہ نالن شریف کا نقش بنانے کا خود اہل سنت و جماعت میں ہمارے ہاں صدیوں سے معمول ہے۔ اس میں بھی ہم یہی بات دیکھتے ہیں کہ مختلف انداز میں نالے شریف کا نقش بنانے والے بناتے ہیں، اس میں تھوڑی بہت کمی بیشی بھی ہوتی ہے، ایگزیکٹ 100% تو کوئی کاپی اتار نہیں سکتا، تھوڑی بہت اگر کمی بیشی ہو جائے تو اس کی گنجائش ہونا چاہیے۔ لیکن یہ تعزیت بنانے والے کیا کرتے ہیں کہ جس طرح سے جو چیز بن گئی بناتے ہیں اور اس کے ساتھ عقیدتوں کا معاملہ کرتے ہیں، تو یہ تو یقیناً قابل اصلاح بات ہے۔ اور عزیزان محترم، اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اس طرح مال کا ضیاع بھی ہوتا ہے، بہت بڑے بڑے تعزیے بنائے جاتے ہیں، اور ان لوگوں کا تو بولنا تو یہ ہے، عدم جواز کا فتویٰ دینے والے تو فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد وہ محرم کا عشرہ گزرنے کے بعد لے جا کر تالابوں کے کنارے بے احترامی کے ساتھ ان کو ڈال دیا جاتا ہے، تو یہ سب باتیں تو یقیناً قابل اصلاح ہیں۔ اولاً تو اتنا بڑا بنایا ہی نہیں جانا چاہیے کہ جس سے اسراف ہو، اور دوسرے کہ بنا کر اگر اس طرح اس کی بے قدری کی جائے تو یہ اور بری بات ہے۔ یہاں تک تعزیے کی اصل تھی، جہاں تک بات تعزیے کی اصل کی ہے تو اس میں علماء اہل سنت کا کوئی اختلاف نہیں ہے، تعزیہ بنانے کی حد تک نہ نارتھ کے علماء کا اختلاف ہے نہ ساؤتھ کے علماء کا۔ اب اس میں جو غلط باتیں شامل ہیں تو یقیناً غلط باتیں قابل اصلاح ہیں۔ بہرحال اگر ان غلطیوں سے یہ معاملات پاک ہوں تو یقیناً تعزیہ داری کرنا، پنجے بٹھانا، اگر اس میں غلطیاں نہ ہوں تو جائز ہے، کیونکہ اس وجہ سے لوگوں کو ائمہ اہل بیت سے ایک تعلق قائم ہوتا ہے، اور سال میں ایک مرتبہ سے ہی لوگ اہل بیت پاک کو یاد کرتے ہیں، ان کے نام سے فاتحہ، درود نیاز وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہم موجودہ دور میں دیکھتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ہم کو دیکھنے میں آتے ہیں، ہمارے جیسے لوگ ہیں جو نہ تعزیہ بناتے ہیں نہ فی الوقت علم بٹھانے کا ہمارے پاس رواج اس وقت باقی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم فاتحہ درود کے ذریعے، مجالس محافل کے ذریعے شاہ کربلا اور شہداء کربلا کو یاد کرتے ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو تعزیے بناتے ہیں، پنجے بٹھاتے ہیں، جو غلطیاں ہیں وہ تو قابل اصلاح ہیں، لیکن پھر بھی وہ لوگ بھی کسی طرح اہل بیت پاک کو سال میں ایک مرتبہ سے یاد تو کرتے ہیں، ان کا تعلق تو ہوتا ہے، نیاز مندی کا رابطہ تو ہوتا ہے۔
عزیزان محترم یہ اہل بیت پاک کا رابطہ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کا نام اہل بیت پاک سے وابستگی ہے۔ اہل بیت پاک سے وابستگی کو کیا کہتے ہیں؟ آپ مجھ سے پوچھئے۔ اہل بیت پاک سے وابستگی کو ایمان کہتے ہیں، اور اس ایمان میں مضبوطی اور تعلق میں پختگی اس قسم کے معاملات کی وجہ سے آ رہی ہے۔ اب تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو تعزیہ داری بھی نہیں کرتے، اور امام حسین اور دیگر شہداء کربلا رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ان کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ان کی نسلوں کا، ان کے گھروں کا کیا حال ہے۔ محرم کا مہینہ آ گیا تو ان کی اولادوں کا، ان کے بچوں کا یہ حال ہوتا ہے۔ کافروں کی اولاد کی طرح ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ کس مبارک مہینے میں ہم داخل ہو رہے ہیں، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کتنی بڑی قربانی اس مبارک مقدس مہینے میں پیش کی گئی۔ تو بہرحال عزیزان محترم جو غلط باتیں شامل ہیں تو شامل ہیں، اور میں نے جو بات آپ کے سامنے عرض کی جو ہم صحیح سمجھتے ہیں وہ بات ہم آپ کے سامنے بول رہے ہیں۔ علماء اہل سنت کا خود اس میں اختلاف ہے، ہو سکتا ہے، اور علمی معاملات میں اختلاف ہونا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ جس کو اختلاف کرنا ہے سنجیدگی کی حدود میں رہ کے اختلاف کرے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ جو علماء ناجائز کہتے ہیں یا جن لوگوں کو ان علماء پر بھروسہ ہے وہ تعزیہ داری ہرگز نہ کریں، پنجے نہ بٹھائیں، وہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ لیکن دیگر جو علماء اس کو جائز سمجھتے ہیں اور اس کو ناجائز نہیں بتاتے، ایسے علماء پر لعن طعن نہ کریں، اور ان پر بھروسہ کرنے والے لوگوں کو برا بھلا نہ کہیں، کیونکہ علماء کا جب اختلاف آتا ہے تو اس میں نرمی پیدا ہونا ضروری ہے۔ خادری نصرت جہاں نے سوال کیا ہے، کیا میدان کربلا میں امام حسین کی سبھی ازواج مطہرات موجود تھیں؟ روایتوں سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام کی شاید تمام زوجات مکرمات میدان کربلا میں موجود تھیں، روایتوں سے ایسا اندازہ ہوتا ہے۔ حافظ محمد یعقوب خادری نے سوال کیا ہے، حضرت واقعہ حرہ پر تھوڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائیں۔ وضاحت کے ساتھ تو میں بیان نہیں کر سکتا، مختصراً فی الوقت آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ واقعہ حرہ در حقیقت یزید کی پیشانی پر ایک سیاہ داغ، ایک کالا دھبا ہے، اور اموی حکومت کے سیاہ ترین کارناموں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ واقعہ حرہ کا مطلب یہ ہے مختصراً کہ امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت کے بعد اہل مدینہ، جن میں مہاجرین بھی شامل تھے، انصار بھی شامل تھے، سب یزید کی بادشاہت کے خلاف ہو گئے۔ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دلسوز واقعہ پیش آیا تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے مسلمان یزید کی بادشاہت کے خلاف ہو گئے، اور انہوں نے یزید پر حملہ کرنے کی تیاریاں کرنا شروع کر دیں، جس کا یزید کو اندازہ ہوا تو یزید پلید مردود نے ایک لشکر نعوذ باللہ من ذالک مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے روانہ کیا، اور جس کی کمان مسلم بن عقبہ کو دی گئی۔ یہ مسلم بن عقبہ یہ در حقیقت یزید کا ایک معتمد علیہ شخص تھا، جس کی سرکردگی میں یزید نے یہ لشکر روانہ کیا۔ ادھر انصار و مہاجرین کو، مدینہ منورہ کے لوگوں کو معلوم ہوا تو عزیزان محترم ان میں صحابہ کرام بھی موجود تھے اس وقت جب کی بات ہے، ابھی صحابہ زندہ موجود تھے مدینہ پاک میں۔ جو لوگ اہل بیت پاک کی عظمت گھٹانے کے لیے صحابہ کے نام کو اس طرح استعمال کرتے ہیں جس طرح وہابی رسالت کی عظمت کو گھٹانے کے لیے توحید کا نام استعمال کرتے ہیں، ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے اس بات پر کہ کئی صحابہ کرام اس وقت موجود تھے مدینہ منورہ میں، اور یزید پلید مردود کا یہ لشکر مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آیا۔ اہل مدینہ بھی مدینہ منورہ کے باہر نکلے، اور اہل مدینہ کی اس وقت جو کمان سنبھالے ہوئے تھے غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، عبداللہ بن حنظلہ، وہ اہل مدینہ کی جانب سے ان کے نگران اور ان کے کمانڈر تھے۔ اس طرح مدینہ منورہ کے باہر زبردست لڑائی ہوئی، اور یزید پلید مردود کی جانب سے قریب 700 اہل مدینہ کو اس جنگ میں شہید کیا گیا۔ یہیں پہ بات ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد یزید پلید مردود کی فوجیں مدینہ منورہ میں داخل ہوئیں۔ جنگ میں تو 700 لوگ مارے گئے، جنگ ہونے کے بعد 4000 اہل مدینہ کا خون بہایا گیا، قتل عام کیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک میں قتل و غارت گری اور خون ریزی کی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پاک میں بے ادبی کی گئی، جانوروں کو حرم مدینہ منورہ مسجد نبوی میں باندھا گیا، جانوروں کی لید سے مسجد نبوی کا فرش خراب ہوا۔ اس طرح کے معاملات انجام پائے۔ اس سے بڑھ کر اور باتیں بیان کی گئی، میں حد ادب میں رہ کے کہہ رہا ہوں۔ مدینہ منورہ کی جو خواتین تھیں ان کی عصمت لوٹی گئی، اور کیا کیا کارنامے، سیاہ کارنامے انجام دیے گئے۔ اس بدترین واقعے کو واقعہ حرہ کہتے ہیں، جس کا ذمہ دار 100% یزید لعین مردود خود تھا۔ اور یہ واقعہ حرہ کیا تھا؟ ثانی ہے کربلا کے ریاکشن میں عمل میں آیا تھا۔ جو لوگ یزید کو کلین چٹ دینے کی بات کرتے ہیں، ہیلے حوالے بنا کر تعویلات کر کے یزید کو بچانا چاہتے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یزید کو کوئی بچا ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ ایسا بدبخت ہے، ہم تو اس کو کافر سمجھتے ہیں، اور کافر ہی سے اس بات کی توقع ہو سکتی ہے
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی وہ ایسی بے احترامی کرے۔ مومنین کے لیے تو حکم یہ ہے کہ آواز بلند کر کے گفتگو بھی نہ کریں، لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے، پلکوں کا جھپکنا بھی یہاں بے ادبی ہے۔ ایسے مقدس مبارک مقام پر آپ مجھے بتائیے کہ کون کافر اس طرح کی تباہی بربادی، کون مسلمان اس طرح کی تباہی بربادی مچانے کی اجازت دے سکتا ہے؟ تو واقعہ حرہ یزید کے سیاہ کارناموں میں سے ایک ایسا سیاہ دھبا ہے اس کے کردار پر کہ قیامت تک کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا۔ سید شجاع الدین احمد قادری صاحب نے سوال کیا ہے، شاید اس لیے سوال کیے ہیں تاکہ اس طرح کے سوالات لوگوں میں اٹھتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی معلوم ہو کہ امام حسین علیہ السلام کو امام کہنا کیسا ہے۔ یہ در حقیقت کیا ہے کہ ہر بات کو شیعہ کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے۔ اب شاید ایسے بھی شوشے چھوڑے جا رہے ہیں کہ امام حسین کو امام کہنا یہ شیعوں کا طریقہ ہے، العیاذ باللہ تعالی۔ میرے بھائی، جو امام حسین کو امام نہیں مانتا اس کو سنی کہنا چاہیے، اس کو خارجی کہنا چاہیے، وہابی کہنا چاہیے، شیعہ کہنا چاہیے۔ یہ مت پوچھیے، آپ مجھ سے یہ پوچھیے کہ جو حسین فرزند رسول کو امام نہیں مانتا اس بدنصیب کو مسلمان کہنا چاہیے کہ کافر کہنا چاہیے؟ عزیزان محترم، امام کس کو کہتے ہیں؟ امام رہبر، قائد، رہنما، لیڈر، شیخ، پیشوا، معظم دینی کو کہتے ہیں۔ جس اعتبار سے آپ دیکھیں امام حسین علیٰ جدہ علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً امامت کے منصب پر فائز ہیں۔ امام حسین کو امام ماننا یہ ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اہل بیت پاک کو جو فضائل، جو عظمت عطا فرمائے، ان کو نہیں ماننا یہ اہل سنت و جماعت کے دائرے سے خارج ہونے کے برابر ہے۔ نعیم سبحانی نے سوال کیا کہ حضرت فاطمہ صغریٰ کے بارے میں بتائیں جو میدان کربلا کو آ نہ سکیں۔ اس بارے میں دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ بی بی سیدتنا فاطمہ صغریٰ میدان کربلا کو جا نہ سکیں اور آپ کے خالو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے پاس آپ کو چھوڑ کر قافلہ آگے بڑھا تھا۔ اس کی کیا وجہ تھی بتاتے ہیں کہ بیمار تھے یا کچھ اس قسم کی کوئی وجہ بتاتی ہیں، وہ بھی ایک روایت ہے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ بی بی فاطمہ صغریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین کی شہزادی ہیں، وہ میدان کربلا میں تشریف لے گئی تھیں اور میدان کربلا کے واقعات کو آپ بیان بھی فرماتی تھیں۔ آپ کی روایت سے واقعہ کربلا کے واقعات بھی روایتوں میں ملتے ہیں۔ آج آخری سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ آج جتنے سوالات کیے گئے ہیں، ایک سوال بھی میں اس لیے نہیں چھیڑ رہا ہوں کہ وقت ختم ہوا ہے۔ جتنے لوگوں نے آج سوال کیا ہے کل ہمارا پروگرام جوائن کریں۔ آج کیے جانے والے سوالات کے ہم کل جوابات دیں گے۔ پرسوں 2 دن پہلے ایک سوال ہوا تھا، وہ جواب کل دینا تھا، میں بھول گیا تھا۔ آج اس کا جواب دے کے میں اس محفل کو تکمیل تک پہنچا رہا ہوں۔ سوال یہ ہوا تھا کہ حدیث پاک میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں مختصر الفاظ میں اس حدیث پاک کی وضاحت کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ جامع ترمذی میں حدیث ملتی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا وحسین صبت من الاسباط او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث پاک کے 3 ٹکڑے ہیں۔ جامع ترمذی میں امام ترمذی نے بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا اور الفاظ کے تغیر کے ساتھ دیگر محدثین نے بھی اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ اس حدیث سے پاک کے 3 ٹکڑے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جس نے حسین سے محبت کی اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ حسین اسباط میں سے صبت ہیں، ان میں سے پہلا ٹکڑا ہے حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہیں، یہ مطلب تو بالکل واضح ہے، یعنی سیدنا امام حسین علیٰ جدہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر شرف، آپ کی ہر عظمت، آپ کا ہر کمال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر قائم ہے، منحصر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں تو امام حسین امتی ہیں۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ایمان ملتا ہے تو امام حسین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل درجے کی محبت رکھنے والے آپ کے مخلص عاشق ہیں۔ عزیزان محترم، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نانا ہیں تو امام حسین نواسے ہیں، تو امام حسین کو جو کچھ ملا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملا۔ آپ کا ہر معاملہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈیپینڈ ہے۔ یہ مطلب ہے حسین مجھ سے ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اب جو بات سمجھنے کے قابل ہے، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حسین سے ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی امتی پر ڈیپینڈ تو نہیں ہو سکتا، نواسے پر نانا ڈیپینڈ نہیں ہوتا، تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے کا مطلب کیا ہے کہ میں حسین سے ہوں؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ عربی زبان محذوفات کی زبان ہے۔ عربی زبان میں بعض الفاظ ظاہر ہوتے ہیں،
بعض الفاظ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، بولنے والا سننے والا اس کو سمجھ بھی جاتا ہے۔ یہ عربی زبان کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے، قرآن مجید میں سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کون بندہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کی مدد کر سکتا ہے؟ تو اب یہاں پر اللہ کی مدد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بندہ تو اللہ تعالیٰ کی مدد کر ہی نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کا محتاج ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو پھر مطلب کیا ہے اس کا؟ قرآن کی آیت ہے، ایسی اور بھی آیتیں اور دیگر مقامات پر بھی قرآن مجید میں ہیں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیا مطلب؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کی مدد بندہ کر ہی نہیں سکتا۔ ان تنصروا اللہ کا مطلب یہ نکلتا ہے ان تنصروا دین اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو دین پوشیدہ ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے تحت ہم حدیث پاک کی اس طور پہ وضاحت فرما سکتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ میں حسین سے ہوں، تو مطلب یہ کہ میرا دین حسین سے ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین پر ڈیپینڈ نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت اور آپ کی شریعت کا تحفظ امام حسین پر ڈیپینڈ ہے۔ اگر میدان کربلا میں امام علی مقام علی جدہ و علیہ الصلوۃ والسلام نے باطل کے خلاف آواز نہ اٹھائی ہوتی، قیصر و کسریٰ کے طریقے پر قائم کی جانے والی اس بادشاہت کا اگر آپ نے انکار نہ کیا ہوتا تو شریعت کے پرخچے اڑ گئے ہوتے، شریعت کا نام باقی رہ جاتا، شریعت کا حقیقی وجود زمین سے مٹ جاتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ حسین کی ہر عظمت مجھ پر منحصر ہے اور میرے دین کی حفاظت میرے بیٹے حسین پہ منحصر ہے۔ عزیزان محترم، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی وقت آنے پر ظاہر ہوا اور واقعتاً میدان کربلا میں امام علی مقام نے شریعت کا ایسا تحفظ کیا کہ صبح قیامت تک امام حسین علی جدہ و علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر شریعت کی بقا اور شریعت کا تحفظ ڈیپینڈ ہو گیا۔ اس حدیث پاک کی وضاحت میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ شاہوں کے مقامات و مراتب شاہوں کی زبان سے اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ اس حدیث پاک کی ترجمانی سلطان الہند فرزند امام حسین خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنہ نے فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں شاہ ہفت حسین، بادشاہ ہفت حسین، دی نفت حسین، دی پناہ ہفت حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہفت حسین۔ حسین شاہ ہیں، حسین بادشاہ ہیں، حسین دین ہیں، حسین دین کو پناہ دینے والے ہیں۔ سر دے دیا اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ حق بات یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے۔ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری، اذان دے گئی حضرت بلال کی ہستی، نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الی سید الاولین والآخرین نبینا و حبیبنا و مولانا محمد رسول اللہ الصادق الوعد الامین و الی جمیع اخوانہ من النبیین والمرسلین الکرام علیہ وعلیہم الصلاۃ والسلام و الی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ازواجہ و ذریتہ و عترتہ و اتباعہ و احزابہ و الی جمیع امتہ و الی جمیع المؤمنین والمؤمنات و سائر المسلمین والمسلمات خصوصا منہم الی صبط رسول اللہ و ریحانۃ حبیب اللہ وسید شباب اہل الجنہ قرۃ اعین اہل السنہ وسیلتنا الی اللہ تعالی فی الدارین سید الاولیاء سیدنا الامام ابی عبد اللہ الحسین و الی جمیع رفقائہ المجاہدین والشہداء فی دشت کربلا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ الفاتحہ۔ الہی بحرمت سیدنا الحسین وجدہ وامہ وابیہ واخیہ وبنیہ فرج عنا ما نحن فیہ۔ الہی بحرمت سیدنا الحسین وجدہ وامہ وابیہ واخیہ وبنیہ فرج عنا ما نحن فیہ۔ الہی بحرمت سیدنا الحسین وجدہ وامہ وابیہ واخیہ وبنیہ فرج عنا ما نحن فیہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.